میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی, وہ بھی شاید ہے, کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر جائیں, میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا, یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے ہو پیندے ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے, فرعون ہے, اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا. جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے, اور یہ اللہ کی عادت ہے. تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا, بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے, آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے, جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے. اچھا, میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی حدیث 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہو گئی ہے. میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے ہیں, آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا. کوئی علمی بات کرو. اور یہ جو کہنا کہ یہ فرعون والا سٹائل ہے, میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس سے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذاتی بات ہی نہیں ہے. اور دوسرا, آپ ہمیں درس دیں گے, آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دفعہ بٹھا دو, یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا. اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو, یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے, ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے, جس کا کام, جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے, الو بنا رہا ہے لوگوں کو. یہ بھی کہا. پھر انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں, حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں. یہ لینگویج آپ نے یوز کی, اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی, جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنی پڑی, جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. کہا تھا نا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا فلم جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لی ہے, اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ,
اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے کہے گا کہ تکبرانہ سٹائل ہے، اور اس سے بڑھ کے جب اہل حدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھاڑ میں گئے مفسرین۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے ہیں، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ کے باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو۔ مجھ سے کبھی سنا ہے کہ باڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے؟ میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب۔ اس پلینٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب، رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں۔ یہ ہمیں درس دیں گے۔ 7واں علمی پوائنٹ، انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں، باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج پہ رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم کی۔ آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں، جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپاتی ہے۔ ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے۔ ہم ان اماموں کی نہیں بات کر رہے، بابوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا۔ نہیں جناب، اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی، اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہم صلی علی سیدنا ونبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا، اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں۔ سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں، یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو۔ اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی میں تمہارا پیر، بعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے، اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بابی تھا نا، بابی کا قصور نہیں ہے، بابے کو کہہ رہے ہیں، بابی کو تو کہہ ہی نہیں رہے۔ تو پھر مجھے کہنا چاہیے نا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 8، تھرڈ لاسٹ، اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا میں دوبارہ جیل میں آؤں گا تو پھر بیان کروں گا۔ تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا۔ میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے، اس کے لیے آؤں گا۔ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس سلسلے میں آؤں گا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ ماموں کی وکالت کرنے آئے تھے، اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے نا، ماموں کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی۔ ماموں اور نانا کی اور اپنے بابوں کی وکالت کرنے آئے تھے تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے، نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی، نہ یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، مسافر گھر بھی پڑھ سکتا ہے، جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھپ چھپاتا پھر رہا تھا نا۔ تو کہتے اگلی دفعہ آؤں گا تو جلسے، سر اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا ٹکٹ کا خرچہ پہلے اتوار کے حساب سے آنا ہے،
سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ. اکیلے بیٹھیں گے, کیمرہ مین اپنا ساتھ لیں, سیکیورٹی کا اگر مسئلہ ہے سیکیورٹی گارڈ ساتھ لیں, وہ باہر بیٹھیں گے, ہم اندر بیٹھیں گے, ویڈیو بنائیں گے, پھر آپ جیسے کرتے رہیں. اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے. اگر آپ کی موجودگی میں چڑھ گئی, انہوں نے کہا مرواتے ہی, بھی انہوں نے کہنا مرواتے ہی. طاہر اشرفی صاحب کو بیچ میں ڈالا, انہیں رل کے تو مروایا, کیونکہ انہیں کیا کہ میری سی ٹی ڈی نہ گل ہوئی ہے اور میں گورنمنٹ آفیشل ہاں. بھائی جان اپروول لیں اور بٹائیں پی ٹی وی پہ, ہمیں بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے ڈال کے رنگ میں بانگ خود ڈال لی, ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوبارہ جیل میں آنے کی سٹوری ان کی یہ ہے. اور دوبارہ یاد رکھیں, اگر اسی طریقے سے آئیں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا. میں نہیں ملوں گا, طریقہ ہے ایک ملنے کا, ڈیکورم ہے. ورنہ پھر یہ اگر میں اپلیکیشن دے دیتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا تو وہ پھر غلط بات ہے. یہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا. آندہ آئیں تو آپ آئیں انہی شرائط کے ساتھ. اور میری کرامت جو ہے, اللہ کرے, میں آج دعا کرتا ہوں میری کرامت ٹوٹے, کہ قیامت تک کے لیے میں نے کہا تھا ٹائم ہے آپ کے پاس ان شرائط کے ساتھ کہ اکیلے آنا ہے, سیکیورٹی گارڈز نیچے رہیں گے, ویڈیو میں ریکارڈنگ ہوگی, کوئی مولوی نہیں ساتھ بیٹھے گا, اور صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے. اور اگر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اس کو کہا ہے, وہ میں نے پہلے مانا, وہ ڈسکس کروں گا, فرو پہ نہیں کروں گا. اگر آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے, فرو میں نے ویسے ہی مان لینا ہے. قادیانی ختم نبوت پہ اگر قائل کسی کو کر لیں تو باقی مسئلے تو ان کے ساتھ فضول ہیں ڈسکس کرنے. ایتھیسٹ اگر کسی کو قائل کر لیں کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو باقی مسئلے تو فضول ہیں. اصل چیز ہے اصول پہ بات کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 9, سیکنڈ لاسٹ. وہ کہتے تھے میں المحنت کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا. اور المحنت المفنت کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, تو پھر المحنت کا تعارف ہو جائے سر. ہاں ہو جائے نا. ہاں سر, یہ اب دیوبندی عوام سنیں کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب نے اردو پوائنٹ والے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہو چکے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک, حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے, میں نے المحنت المفنت کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے, یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی, نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. اور مجھے کہتے ہیں یہ لوگ جاہل. جو جاہل فارغ التحصیل مفتیوں کو بتائے کہ تمہارے عقیدے وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں, تو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے. اس نے پرانے مسئلے دوبارہ اٹھا کے تو آگ لگا دی ہے. پرانے مسئلے کیا سیٹل ہو چکے ہیں؟ کیا المحنت اور حسام الارمین سے توبہ کر کے آپ دونوں ایک ہو چکے ہیں؟ ہاں میرے خلاف ایک ہے, لیکن ابھی بھی چندہ بکس لد ہیں, فرقے لد ہیں. تو یہ سنیں, 1905 میں امام احمد بریلوی المعروف اعلی حضرت, انہوں نے علماء دیوبند کے 4 علماء اور غلام احمد قادیانی دجال پہ کفر کے فتوے لگائے, علماء عرب سے تقریض لکھوائی. اس کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ جن بزرگوں کے بارے میں نے فتوے لگائے ہیں, چلے قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں, باقی 4 علماء دیوبند, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ سب مرتد ہیں. مرتد کا مطلب واجب القتل. اس میں لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہے, جیسا کہ روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. ہائے ہائے, دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویج یوز کی. اب یہاں پہ انہوں نے علماء دیوبند نے 26 سوالات دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ بھئی ہند کے ایک عالم نے آپ کا کچا چٹا کھولا ہے, آپ ہمیں کلیریفیکیشن دیں. اس وقت چونکہ سعودی عرب میں بھی صوفیوں کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ کی, اور انہی علماء نے حمزہ بریلوی کو 14ویں صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا حسام الارمین کی تقریض میں. یہ کہتے ہیں بعد میں علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے. سر آپ ذرا المحنت غور سے پڑھیں. المحنت میں جن علماء کے سائن ہیں نا وہ اور ہیں, اور حسام الارمین والے اور ہیں. انہوں نے نہیں فتوے, ایک آدھ بندے کا بیچ میں ایشو تھا, وہ بھی اس نے فتویٰ نہیں واپس لیا. اس نے احمد بریلوی سے ایک مسئلے میں اختلاف کیا تھا, فتویٰ اس نے بھی نہیں. اس نے کہا اگر یہ اس طرح جو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو, حالانکہ اعلیٰ حضرت ٹھیک فرما رہے تھے. اچھا, المحنت المفند انہوں نے 1906 میں 26 سوالات کے جوابات میں لکھی. کس نے؟ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے گرو شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد
خلیل احمد سہارنپوری نے، اور اس کتاب کے اینڈ پہ اشرفی تھانوی نے سائن بھی کیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں۔ 25 علماء کے کم از کم سائن ہیں۔ اب تو خیر وہ سائن کافی لوگوں کے ہو چکے ہیں، کیونکہ اب موجودہ 15 بھی ایڈ ہو چکے ہیں، تقی عثمانی صاحب، یوسف بنوری صاحب، یہ سب نے اس کو آن کیا ہے کہ ہمارے عقیدے ہیں۔ حسام الحرمین کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر۔ اور بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ پاگل سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے، کتابوں کے نام دیکھیں، اور بریلوی خوش ہو رہے ہیں کہ جی المہند المہند، اور تواڈے بابے نو للکاریا ہے، پاگل کیا ہوا ہے انہوں نے، عقل نہ کام لو۔ اور اس میں انہوں نے کیا خوبصورت لینگویج استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء پر۔ انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین تھے وہ کافر تھے، مسلمان کافر۔ تو احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے پھر کیا کہا؟ کافر۔ انہوں نے بھی کافر کہہ دیا، انہوں نے بھی کافر کہہ دیا۔ تو سر میرے نال کو لڑ دے ہو، آپس ہی کھیڈو میچ، ساڈے میچ نہیں کھیل سکتے، آ کے پچ کھود گئے وہ دوسرا چوک سی جتنے تسی پچ کھود دیا، ایتھے پچ قائم ہے، بے فکر ہو۔ تو یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی، اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں۔ المہند میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو وہابی ہیں نا، محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار، یہ شیطان کا سینگ ہے جو بخاری مسلم میں آیا، وہ خوارج والی حدیثیں ان کے اوپر لگا دی۔ آج ریالوں کے چکر میں یہ دونوں کٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیجز پہ چڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اہل حدیث کو خارجی مانتے ہیں دیوبندی، اور اہل حدیث دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، وہ تو اپنے علاوہ سارے مشرک ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب لکھی گئی، اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے کہ ان کا دفاع کریں۔ یہ جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا، ان بورے نو کھولو تے 3 عقیدے کا دفاع کرو۔ یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلوی چھوڑی تھی، اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے۔ یہ بات پہلا عقیدہ، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں۔ اچھا، عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جفی ڈال لیں تو بندہ تر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے، قبر کی مٹی لے جاتی ہے۔ آپ ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں، آپ کیا ہوتا ہے خواص دا؟ اس تو بھی پیڑا طریقہ جی سنو، ارواح ثلاثہ اشرفی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے، وہی میاں ہاں، یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے، وہی کتاب ارواح ثلاثہ۔ لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی۔ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں، اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیئر؟ رشید احمد گنگوئی کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں، قریب ہوئے ہیں، اگے کے کرتے ہیں تو کیا جان دے ہو، گورے بھی اتنا ہی کرتے ہیں روڈ ہوتے۔ ہاں، پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ ٹھیک ہے۔ عاشق صادق، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا، سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے۔ تو دوسرے نے پوچھا کیا؟ ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے۔ پائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد، تو وہ صرف پسینہ نکل کیتا ہے، اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا۔ ہاں، وہ نکل صرف پسینہ ہویا ہے، انہوں نے غور نہ نہیں دیکھا۔ ہوں کدے ہوئے نا تو غور نہ ویکھیو، اے جے قبراں تو فیض انہاں دا۔ اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے۔
تو وہی عقیدہ ہے آپ کا بھی. اور میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 6, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اور میں نے سارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ایک ایک واقعے کی انجینئرنگ کر سکتا ہوں. میں نے اصول برکت کے لیے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں ہی رکھی. تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ, سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں؟ وہی سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ, کھبے پاسے پھیرا ناظرہ, جفی پاری علم ٹرانسفر کرتا. سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بچہ تو اپنی ماں کے سینے سے فیض لے سکتا ہے, ایک سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے؟ بتائیں, سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے؟ ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے نا, سینے سے کون سا ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے. لیکن یہ وہی ہے تو نہیں ہے, تو ان کو کیا آپ بتا دو کون سا طریقہ ہے. چلو یہ ایک عقیدہ ہے, ایک عقیدہ. یہ تو بریلویوں کہتے تھے قبروں سے مانگتے ہیں, خود اپنے کیا عقیدے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی, کیمرہ ذرا پیچھے کریں جی, یہ لوگوں کو دکھائیں. آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے. کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یہ عقیدہ تھا المحنت والا؟ ہاں, بس یہی وجہ ہے. مفتی کو پتا ہے کہ جڑے بچ کے نا وہ بھی نہ ادھر ٹر جان جی. اس واسطے بہنا نہیں, ڈیفینڈ نہیں کرنا. تو بورا جڑا لے آندا ہے نا ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کر انہوں, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بہنا, تو اپنی پبلک نو اس ویڈیو تو باتیں کرنا پوے گا. اور میں تو تیار ہاں, لایا طاہر شرفی نو بھی بٹھاؤ, پی ٹی وی تے میرے کو لا کے بیٹھ جاؤ, لیکن کیمرے میں. فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا. یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اس روئے عرض پہ, نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نا وہ جو ان کو بھی دیا وہ بھی اعزاز چھین لیں. نہیں, یہ جو غریب نواز لوگ ان کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دے کے واپس لیں. نہیں, مفتی صاحب کے لیے قیامت تک کے لیے. بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب پہ مجھے ترس آ رہا ہے یار, مل لو. میں نے کہا نا, اس طریقے سے نہیں, وہ تو کام ڈالنے آیا ہے. ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی, لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناؤ. ویڈیو بنا کے تو بھائی تو ٹر جانا سی, پیچھے میرے ہوتے تو ایجنسیاں تے جوڈیشری تے پولیس چڑھا کے ٹر جانا سی. آج مجھے ایک ایکس اسٹوڈنٹ ادھر جو سی ٹی ڈی کے آفیسر تھے وہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے, ان کا صبح سویرے مجھے فجر کا فون آیا, انجینئر صاحب تھی بڑی عقل مندی کیتی ہے, تو انہوں پتہ نہیں سی تواڈے نال کیا ہونا ہے. میں کہا میں تانوں پہلے بھی دسیا میں حضرت علی علی شرافت رکھنا وا, چلاکی ہوشیاری بنو امیہ تو بھی زیادہ ہے, لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, اپنے لیے. یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش, کرسی, خانہ کعبہ سے افضل ہے. ان سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں ہے بریلویوں لی کرنی کہ تسی نبی دی شان نو نہیں مندے. اچھا جی, نبی دی شان نو منیے تے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دئیے, گل کرنے لی کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ہیرا نامی جگہ پہ اپنے سردار کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی عزت خود نہیں ہونے دی, باؤنڈری نہیں کراس کرنی. وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ حرج یہ ہے کہ آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل, یہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ یہ غلوف والی بات کر سکتے ہیں کیا جو کہیں لکھی نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں جی, نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں, عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کروڑوں عرش بھی ہوں, ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے نبی کی بات نہیں, آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے, اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا, تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے, گویا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں, اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا. جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی, نبی کی تخلیق ہوگی. اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو ساتھ حضرت ابوبکر اور عمر کی بھی قبریں ہیں, ان کو بھی کو پھر عرش سے افضل ہیں. اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے.
ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہا کریں سرخ چادر, سارے بزرگوں میں نہیں کر چڑی, وہ گل ہی غلط نکلی. حصہ زمین تو ٹچ ہی کو نہیں ہویا. پھر چادر مبارک بھی کہو, کفن مبارک بھی کہو, اور رسول اللہ کے تو ڈائریکٹ بال مبارک, کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھے, انہوں نے تو اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عرش سے افضل ہیں. پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے پھر ایک آدھ گئے. مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے, کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی. اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں, ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے, کیونکہ حضور وہاں پہ رہے ہیں. تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں نا. پھر نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ والد والا لنک تھا نا. پھر آپ چلانا شروع کر دیں, سب کو عرش سے افضل بتائیں. کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا, یہ ہے مزاج رسول. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرے اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی, جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ. اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ لیا. اما عائشہ کے سامنے کوئی کہنا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, وہ کہیں گے یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے, آپ بیماری کے عالم میں تھے, اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں یہ بات کر رہی تھی. جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ, وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی. تو نبی علیہ السلام اپنی بیماری میں متوجہ, انہوں نے کہا یہی ان کی خرابی تھی. ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے, اس کی تصویریں لٹکا دیتے, قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھیں گے. یہ ہے مزاج رسول. ابو داؤد کی حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا. درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا, سلام عرض کر کے بس آگے. صلوات بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہے مزاج رسول. آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اطہر اللہ کے عرش سے افضل ہے, اور کیا کیا اس کی ایکویشنیں بناتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں. جب کان وہ اسی لیے بورے لانے پڑتے ہیں نا. ہاں میں تے اگے حدیثاں رکھنیاں نے, اور میرا فیصلہ اسی گورے دی دالت جی کرا لو کہ جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوئے اودے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحنت دی لکھی ہے. ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں ہے. اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری اربا, اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے, یہ فلانے نے بھی لکھا ہے. او فلانا بھی کیڑا ہے. اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں, احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں, تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دوس لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا, میں مانوں گا. خلفائے راشدین ہیں, ان کی پیروی کا حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ابو داؤد میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے. لگاؤ دھونس. لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں. دو عقیدے جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو مفتی دے جشن مناندے, اور بھابی بھی نکلے جے اودے جنہاں دے جو انہاں عقیدے انہوں نے مشرک کہندے جے تے ہار پہ پواندے جے. تو آندے سے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے. یہ جڑے چیمپئن دوسرے فرقے دے بھی نکلے ہو یا انہاں دے اپنے, تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا. اے بورے چوں ویڈیو جواب دیو نا عوام نو. اے ویڈیو جدوں چڑھے گی لتر پریٹ نہیں ہونی انہاں دی. تسی آپ سوچے. مجھے کل علی نقوی صاحب کا فون آیا, وہ پنڈی میں ہوتے ہیں, کبھی ان کو موقع ملے, اور مجھے کہتے ہیں یہ بیوقوف آ گیا تھا تو جان نہیں سی دینا انہوں.
تسی نہیں سی بہنا منو دسنا سی کہ یار یہ باتوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا عقیدے ہیں. اور علی نقوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے پھر بریلوی ہوئے، کرتے کرتے وہ ادھر تک پہنچے، اور وہ ایک عام بندہ جو دفتر میں ملازم ہے وہ کہتا ہے میرے نال بٹھا لو انہوں. اور صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا، یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. عقائد میں بات بورے کی ضرورت ہی نہیں پائی. ہاں. اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی کہا ہے. دیکھو کیسے نے دنیا کی سی ہے، تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ٹائلٹ ہوتا ہے. کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ اوے شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں. نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کسی ہے. دنیا کسی کہاں سے ہوگی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورۃ المومنون. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. وہ جی حدیث ہے مسند ابی جعلہ میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قائم یصلی فی قبری. بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی جسم مبارک سلامت نظر آئے گا. وہ نماز بھی برزخی ہے. شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، وہ بھی برزخی ہے. وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جب ساری باتیں کریں گے وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی ہوشیار ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے، اس لیے دنیا کی اسی کہتے ہیں ہم، باقی برزخی ہے. نہیں نہیں، پرانے گلاں پرانے بہانے. میں تے تہاڈیاں شاواں کڈ کے دساں گا. فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے. اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی آتا ہے نا، قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی مانتے ہیں یہ. اور پھر اگلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں بوسہ لیا؟ ان کو تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چوموں ہی نہ. اور عبد القادر جیلانی پھر 295C کے حقدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ واقعی انجینئر. اور اس تو بڑا جھوٹ، یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ باہر نہ آئے؟ ہاں بتائیں نا یار، ہم تو پھر انجینئرنگ کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. خواب نہیں سر، بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی. 500 بندوں میں ہاتھ نہیں نظر آتا، کہانیاں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا. انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، کو فرق دسو. انہوں نے کہا فرق تو ہم دسنے ہیں، ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں.
اے فرق ہے نبی اور غیر نبی جی. یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں جی. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ میرے اجرے میں دفن تھے نا, تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی تھی. جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی. عمر سے مجھے حیا آتی ہے. یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے, جو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے, کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں, اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں. صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تک, جس طرح حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے. آپ کوئی کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا, چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں, کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا, یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کے بھی نہیں جاتی, میں اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہوں. اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, وہ شباشی کرتے ہیں, اور جی جنت میں حوریں نہیں ملیں گی, تو وہ جنت کا باغ ہے, حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے. او پائیے حورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جدو لوگ جنت پہنچ جان گے. خدا دا نہ ہے کہ کام کر لگے ہو, اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو. یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں گستاخی کون سی؟ گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں گی؟ بتاؤ, تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ 3 عقیدے ہیں جی بتا دیے المحنت کے. قیامت تک ٹائم جے پوری ضروریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو, ویڈیو چڑھاؤ. اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تانوں قیامت تک. میرے حال نہیں جانا, میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روئے عرض تے, ہاں, نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, آمین تے کہو آمین. وہ آئے, کیمرہ مین لے آئے, عقائد پہ بات کریں اور جھومیں. ہاں جی, تو یہ اعزاز انہی کے لیے. اچھا, یہ جو عقائد ہیں یہ میں نے آپ کو کھول کے بتا دی. ویسے اس پہ میں کافی دیر اور بھی بول سکتا تھا لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں. آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان, ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام صحابہ سے محبت. آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں, تمام اہل بیت سے, تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے. انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہیں. کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہیں ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا, ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتے نہیں بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں, پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب
حضرت ابو بکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکات کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا، وہ بیرونی قادسیہ اور یرموک۔ حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا عثمان کے ساتھ۔ آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا؟ اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی۔ پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو۔ ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے؟ ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے خلفائے راشدین کا دفاع کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی نبی علیہ السلام، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی، اور اس نے کہا کہ حضرت خلفائے راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی، جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عادن، یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفائے راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے۔ ایک حدیث کی شرح یہ ہے، اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہے۔ اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلولین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا۔ 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کروں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے، حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تازہ تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، کیا کر دیا انہوں نے؟ ہاں جی، نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے ہی ہاتھ ہے، سارے پیچھے میرے ہاتھ ہے، پیراں دے ہاتھ ہوندے نا مریداں پیچھے۔ بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ شیعہ میں بھی دیکھ لیں، جواد نقوی صاحب، کل کلپ نہیں اپلوڈ ہوا، 4 فرقوں کے باغی علماء، جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو، انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے، ہر کسی کی جرت ہے یہ بات کرے۔ انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں، اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار یہ کون بول سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے، جڑے عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کو واپس۔ ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا، بھائی 2 پہلوانوں کی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا، یہ اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بابے ہم تو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھولی۔ اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، ان کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں۔ ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث سن لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے۔ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال
اور علی کے 6 سال، اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے۔ تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ علیہ السلام کا لفظ لکھا، جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر۔ مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی۔ جی علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقا کی شریر ترین بادشاہت ہے اس عروہ ارض کی، شریر ترین بادشاہ۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفہ نہیں مانتے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے چلو شکر ہے جی یزید تک آ گئے ہو، اسی تو ہم دس رہے ہیں کیا کنو ہے انہوں نے۔ اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے۔ خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے، ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کہتے رہیں، لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد، وہ نہیں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں۔ اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے، شریر ترین بادشاہت کلیئر ہے۔ اب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں بات کہاں سے۔ تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا۔ یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں، پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے حق میں لڑوں۔ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر، لیکن پھر مصیبت بن جائے گی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے۔ سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا۔ تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں۔ ابھی کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے ان کو بلا لیا، تم نے یوں کہا ہے یا رسول اللہ۔ سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا، حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول
تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے, دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. وہ اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی بنا دی ہوئی ہے. امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے, صحابی علی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں, دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے, آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں, جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا, حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے, کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ. انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے. کاتب رکھوا لیا. یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی, اسی طرح ہی ہوئی ہے نا, اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں, کاتب وحی کے نہیں ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ, میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں. وہاں بھی کاتب وحی نہیں ہے. ایک دفعہ گئے, واپس آ گئے, انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. دوسری بار, تیسری بار, کتنا کھانا کھانا تھا. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. بس یہ زبان سے نکلنے والی بات. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا. سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا, اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی. جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں. بخاری مسلم حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی, میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں, اتنی میری اولاد ہوئی ہے. 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ. اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے. ادھر آپ دیکھ لیں, آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے. میں تو دعا ہی کہوں گا نا, میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا. پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3,500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے, اور بھی کئی حدیثیں. اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو, میں نے اس سے کتابت کروانی ہے. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی, وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں, باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں, خطوط لکھنے والا. اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی, آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا. یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے. اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں, دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں, اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو, اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا. اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بولتا ہے, یہ میں بول رہا ہوں. امام بیہقی کو کہو رافضی, امام مسلم کو کہو, امام بخاری کو کہو. امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں. ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے. 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا.
کہ بنو مروان کہا کرتے تھے ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. الفاظ ہے لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا. اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی. تسی بیٹھے کتے ہو؟ او باہر نکلو، تو پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے. خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا ہوا، اے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت عمار نے کہا اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن آزمائش تو ہونی تھی. ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ. امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو. عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کر، بتاؤ لوگوں کو. اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے. مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. اینڈ تے میں تعارف کراواں گا اودا فری، پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا. مسند احمد میں یہ حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا. پھر مولا علی نے بھائی پھکی دی تھی، انہوں نے کیا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا. ایک تو کیڑی گل کیتی ہے. پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو. تو وہ کو لے کے گئے سن نا جس کو نام لینا سی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں تسی دوسرے سے کھاتے جی پاؤ بھائی، نکل جاؤ ادھر چوں. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی پہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہوں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایت کر جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے. تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو. نبی نال جو مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نال ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لینی. یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا. میں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے، نہ ختم ہونے والی چیزیں. اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی تو مجھے بہت کچھ یاد ہے. بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہیں، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852. ایک زمانے میں دونوں ہوئے ہیں، حنفی ان کو مانتے ہیں. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا
کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا؟ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں۔ وہ کہنے بھائی جی بچ جائے ہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو جی ملا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثو تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہتے ہیں نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالیں، میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں ابھی تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے، اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے، میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اینڈ پہ نا اگلے دن مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کا فون آیا، فاروق مودودی صاحب کا، کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا قرض اتارا ہے اہل بیت کا دفاع کر کے، یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے، کہانی شریف نہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بلکہ احادیث سے 200 احادیث، یہ پمفلٹ ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، حدیثیں 200 ہیں، 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے 8 طرق ہیں، ایک نمبر پہ گئی، اور یہ آپ پڑھیں آپ، اور یہ سب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں مفت میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگالی میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، مفت سافٹ ویئر کے تھرو آپ PDF اس کا یوز کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اگر کسی نے پاکستان میں منگوانا ہے ڈاک میں فری آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ یہ 200 حدیثیں، اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج، جو جتنے لوگ یہاں 300-400 ہر سنڈے کو آتے ہیں ان کو فری ملتا ہے، یہاں ایک دفعہ فری ملے گا، اگلی بار نو پروفٹ نو لاس پہ، اور دنیا میں جہاں کے آپ منگوائیں آپ کو فری ملے گا، صرف ڈاک کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے۔ یہ میں سارا کور نہیں کرتا، صرف اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ادھر ہے کہ ہے۔ سنو، منہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی
اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں، پہلا ٹاپک۔ دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک عبداللہ بن سبا سی، نہ نہ نہ، اور پھر کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا۔ اور خارجی کی ٹرم تو بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہیں، ان کو بلوائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ادھر خارجی بولنا شروع کر دیا۔ وہ تو نہ ہی نہیں بولنے آتے کہ خارجی کنوں کہنا ہے، بلوائی کنوں کہنا ہے۔ اچھا جی، اس میں نے بتایا کہ بنو امیہ ہی سبب بنی ہے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یعنی اب یہ بیان کروں، میں ایسے زبانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ریسرچ پیپر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 0321590162 ہمارا موبائل نمبر ہے، صبح 9 سے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، آپ رابطہ کریں، فری منگوائیں ڈاک میں، اسے پڑھیں۔ اور ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ جائیں ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ، اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں، عربی والا جن کو شوق ہے عربی والا کر لیں، انگلش والا، ہندی والا اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے۔ ویسے تو عربی میں آ گیا تو ساری زبانوں میں، اور اردو میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ سب کو مل بھی جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیں، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو خفیہ تدبیر ہے، اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کو ڈسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ قابو نہیں آئے، انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی تو آئیں گے نا۔ تو آپ بے فکر رہیں، وہ جو انہوں نے مکر چلنے کی کوشش کی تھی اس کی وجہ سے مجھے پھر یہ پوری تفصیلی باتیں کرنی پڑی ہیں، باقی ساری ریزنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔